السلام علیکم ناظرین، روشنی کی امید کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک لڑکی نے شادی والے دن ہی طلاق لے لی، مگر کیوں؟ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اسے شیئر بھی کریں اگر آپ کو یہ اچھا لگے۔ ناظرین، شادی کی پہلی رات دلہا کھانے کا بڑا سا تھال لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کھانے سے بڑی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ کہنے لگا، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی بولی، میں نے دیکھا ہے تمہاری والدہ نے کھانا نہیں کھایا، ان کو بھی بلا لو، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ شوہر نے کہا، وہ سو گئی ہوں گی، انہیں چھوڑو، ہم دونوں کھاتے ہیں۔ بیوی اصرار کرتی رہی، پر وہ اسی بات پہ مصر رہا کہ امی کو رہنے دو۔ جب بیوی نے شوہر کا یہ رویہ دیکھا تو اسی وقت طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شوہر بڑا حیران ہوا، اس کے مطالبے پر اس نے بڑا سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی، دونوں الگ ہو گئیں۔ پھر دونوں نے دوسری شادیاں کر لیں۔ 30 سال گزر گئے۔ عورت کے بیٹے ہوئے، بہت محبت کرنے والے، ماں کا خیال رکھنے والے، بہت آسودہ خال تھی وہ۔ اس نے ارادہ کیا کہ حج کرنا چاہیے۔ سفر کے دوران بیٹے اس سے کسی ملکہ کی طرح پیش آ رہے تھے، پاؤں زمین پہ لگنے نہ دیتے تھے۔ صحرائی سفر تھا، راستے میں ایک آدمی پہ نظر پڑی جو بہت بری حالت میں بھوکا پیاسا، بال کھچڑی، کپڑے پرانے۔ اس عورت نے بیٹوں سے کہا، جاؤ دیکھو کون مسافر ہے، اسے اٹھاؤ، ہاتھ منہ دھلا کر کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ چنانچہ بیٹے گئے، ماں نے جیسا کہا تھا ویسا کیا۔ عورت کی جب اس پہ نظر پڑی تو جان گئی وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ کہنے لگی، یہ کیا کیا وقت نے تمہارے ساتھ ساتھ؟ بولا، میری اولاد نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی۔ عورت کہنے لگی، کیوں کرتی؟ کہ تم نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ میں اسی دن جان گئی تھی کہ تم ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس لیے میں ڈر گئی کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ دیکھو آج میں کہاں اور تم کہاں۔ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک اللہ کی نافرمانی ہے۔ ناظرین، اگر اپنا بڑھاپا شاندار گزارنا چاہتے ہیں، اپنے بڑے قدم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ شاندار سلوک کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، ہمارے آنے والی نسلیں جو سدھر جائیں ہماری فرما بردار بنیں، ہماری اطاعت گزار بنیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے فرما بردار بنیں۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں صدقہ و خیرات کریں، درود پاک کی محفلوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کا عطیہ کریں، اور لوگوں کو ان کے واسطے کچھ ادا کریں تاکہ ثواب ان کو پہنچتا رہے۔ اور جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے ناظرین بہت ہی اہم موقع ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسی طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ والے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس طرح کی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔